کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ جلان کے گراس پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، اپنے عقب سے آتی بھاری مردانہ آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹنے۔ اس سے دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ ان پھولوں کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ لان کے ایک طرف بنے چھوٹے سے گارڈن کی جانب اشارہ کرتی بولی، جس میں لگے پودے فقط سیاہ پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ شام، یہ خوبصورت ہے نا؟ شہرام اس سے کچھ فاصلے بنائے گراس پر اس کے ساتھ بیٹھا تو ایرا چہرے پر مسکراہٹ سجائے سے پوچھنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، وہ منہ بناتے بولا تو ایرا نے کہکا لگایا تھا۔ وہ دید کھر پر نہیں تھا، اس لیے کچھ سکون تھا، ورنہ اس کی موجودگی میں ایرا اور شہرام کو بات کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا۔ تم اس کی خوبصورتی دیکھ ہی نہیں پائے۔ خوبصورت ہونا ہی خوبصورتی نہیں ہوتی شام، منفرد ہونا اصل خوبصورتی ہے۔ باقی پھول ایک جیسے ہوتے ہیں، جس کی بدولت انسان ان کی جانب اتنا متوجہ نہیں ہوتا، مگر یہ پھول باقی پھولوں سے منفرد ہیں، اپنی جانب کھینچنے والے۔ اور جو چیز اپنی طرف راغب کرے، میرا ماننا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورتی باقی کوئی دنیا کی چیز میں نہیں ہوتی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں شوخ رنگ لیے ان سیاہ پھولوں کو دیکھتی عجیب پرسراس لہجے میں بولی تھی۔ شہرام بس اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ آج تمہاری صبح اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ شہرام نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے کہا تھا۔ حویلی میں ایک وہی تو تھی جو صبح لیٹ اٹھتی تھی، مناہل اور ماہ پیک کر اس کی وجہ سے کالج جاتے ہوئے ہمیشہ لیٹ ہو جایا کرتی تھی، مگر جس دن کالج سے آف ہوتی تھی وہ فجر کے وقت اٹھی ہوتی تھی۔ آج کالج سے آف تھی، اس لیے وہ جلدی اٹھی تھی۔ شہرام کے توقع کے مطابق جواب دیتی وہ اس کے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ویسے موسم کتنا اچھا ہے نا شام؟ وہ سرد ہوئی ہوا میں اپنی سانسوں میں اتارتی آنکھیں موندے بولی تھی۔ ہاں، مگر مجھے لگ رہا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر میں بارش ہونے لگی ہے۔ شہرام اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہونے لگے گی نہیں، ہونے لگی ہے۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر اسے اپنے ساتھ کھینچتی بارش میں بھیگتے ہوئے چیخی تھی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی دونوں کو، شہرام نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ہاتھ پیر پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی۔ جس لمحے ہم خسارے میں ہوں، اسی لمحے تو زندگی جیت جاتی ہے۔ ایرا نے اپنی مٹھیوں میں بھرا پانی اس پر اچھالتے ہوئے چہکتے لہجے میں کہا تھا۔ شہرام بھی مکمل طور پر اس میں گم ہوا، دنیا جہان بلائے بارش میں بھیگنے لگا تھا۔ میری جان، کھڑکی بند کر دو، سردیوں کی بارش ہے، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ۔ ریشم سمانا کے کمرے میں کھانے کا ٹرے لیے آئی، مگر اسے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ پریشانی سے بولی تھی، لیکن سمانا ڈھیٹ بنی یوں ہی کھڑی رہی۔ ادھر آؤ، ناشتہ کر لو۔ ریشم دوبارہ سے اس سے مخاطب ہوئی تھی، مجھے بھوک نہیں۔ سمانا کا انداز اکتایا ہوا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا، اب جب کھانا بن کر آ گیا ہے تو تم نخرے دکھا رہی ہو۔ اس کے پاس جا کر بازو دبوچ کر رخ اپنی جانب کرتے وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ آپ جائیں میرے کمرے سے، جب مجھے بھوک ہوگی میں کھا لوں گی کھانا، آپ بلا وجہ کی ضد مت لگائیں۔ اپنا بازو نرمی سے چھڑواتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب بڑھی تھی، بیڈ پر جا کے بیٹھ گئی۔ ریشم حیرانگی سے اپنے ساتھ اس کا سرد رویہ دیکھنے لگی۔ وہ جھکے کندھے لیے بیڈ پر بیٹھی سمانا کو دیکھ رہی تھی، جو آج پہلی بار ماں کے ساتھ تلخی سے پیش آئی تھی۔ سمانا بھی اپنی آنکھیں ماں کی آنکھوں میں گاڑے کچھ لمحے دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر اوندے منہ لیٹے رونے لگی تھی۔ ریشم بنا کوئی دوسری بات کیے تیزی سے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے نفرت ہے بارش سے۔ ریشم کے کمرے سے چلے جانے کے بعد وہ سیدھی ہوتی اپنے بال نوچتی چیخی تھی۔ دراصل وہ شہرام کو ایرا کے ساتھ بارش میں بھیگتا دیکھ چکی تھی، جس وجہ سے وہ رہ رہ کر اس کے دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اذیت کی آخری حد ہے، اور سمانا اس اذیت سے گزری کہیں بار تھی۔ جب درد اور تکلیف زیادہ بڑھی تو سمانا تکیوں میں منہ دیے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ خوبصورت لڑکیوں کو بارش میں بھیگنا بہت پسند ہے۔ ماہ پیکر سویلی کی بیک سائڈ میں بنے برآمدے میں بیٹھی کسی غیر منی نکتے کو دیکھنے میں گم تھی جب وردان کی شرارت بھری آواز گونجی۔ اس نے جلد ہی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے وردان کو دیکھا، جو اسے کافی فریش سا لگا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کو، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں خوبصورت ہوں، وہ نظریں نیچے کیے گہرے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر وردان نے بھویں سکیڑی تھی۔ تم خوبصورت لڑکیوں کو خود کو بدصورت کہہ کر ہم معصوم لڑکوں سے 3 دن لگاتار اپنی تعریفیں کروا لیا کرتی ہو۔ وہ اسے دیکھتا خفگی سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، تو آپ مسٹر معصوم وردان اب تک کتنی خوبصورت لڑکیوں کی تعریف کر چکے ہیں؟
ماہ پیکر دنیاوی ٹینشنوں سے اپنا آنچل چھڑانے اپنی ساری توجہ اس کی جانب کرتے مشکوک انداز میں پوچھنے لگی تھی، یہ جو دل ہے نا صرف ایک ہی پریوش کے حسن کا اسیر ہے، تعریف میں لکھے ہر لفظ غزلیں بھی اس کے پاؤں کی دھول کے صدقے واری ہیں۔ میری آنکھوں نے کیونکہ میرا دل اس حسین آنکھوں والی قاتلہ حسینہ کے قبضے میں ہے، اب اگر کسی غیر کی طرف نگاہ غلط بھی اٹھاؤں تو دل لعنت بھیجتا ہے۔ اپنی بے قرار نظریں اس کے چہرے پر جمائے وہ محبت بڑے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات پر ماہ پیکر کی مسکراہٹ سمٹی، ایک طلب وہ واپس سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ گئی تھی۔ ہوا کے جھونکوں نے اس کی آوارہ لیٹو کو اس کا چہرہ چومنے کی آزادی بخشی تو وہ بنا دیر کیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی تھی۔ وردان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے لٹو کو ہٹانا چاہا جب ماہ پیکر کی کرخت آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکا تھا۔ ہاتھ میں لگانا مجھے۔ وردان نے ضبط سے سرخ آنکھیں ہوتی اس کو دیکھا تھا جو نظریں چراتی وہاں سے جانے لگی تھی، مگر وہ ایک جسم میں سے دبوچے دیوار سے پن کر گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ پچھلے 1 مہینے سے بنا کسی ریزن تم مجھ سے بیر ہوئی برت رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو تمہارا سرد رویہ مجھے کس قدر تکلیف دیتا ہے۔ آج میں ہر رنجش بلائے تمہارے پاس چل کر آیا ہوں، مگر تم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے مجھے اذیت دینے کا؟ وہ اس پر جھکا پھولتی سانسوں کے بیچ بولا تھا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے چھوا نہ کرو، اب دوبارہ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ اس کے سینے پر زور دے کر خود سے دور جھٹکتی غصے سے گھررائی تھی۔ تمہاری یہ حد تک یاد رہے گی۔ وہ اپنے قدم واپس لیتا وہاں سے جانے لگا جب ماہ پیکر کی آواز نے اس کے اٹھتے قدم روک لیے تھے۔ تم کس مٹی کے بنے ہو؟ سمجھ کیوں نہیں آتی ایک بار؟ جو تم چاہ رہے ہو وہ ممکن نہیں۔ 3 سال سے تم میری طلب میں ہو، اب تک سوائے اذیت اور تکلیف کے تمہیں حاصل ہی کیا ہوا ہے؟ آخر علیزہ سے شادی کر کے میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ امی ماموں کو زبان دے چکی ہیں، امی نہیں دے گی میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں۔ تم اپنے ساتھ مجھے ہی خوار کر رہے ہو، ماہ پیکر چیخ کر کہتی آخر میں بے بس ہوتے ہی رونے لگی تھی۔ یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی نا، اگر اتنا ہی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو پہلے مجھے اپنی ذات میں قید کیوں کیا تھا؟ وہ اس سے ڈبل آواز میں چیخا تھا۔ 15 سال، صرف 15 سال کی تھی میں، ان محبت کے جذبوں کی قدر نہیں تھی۔ میں نے فقط تمہیں دوست بنایا تھا ہمراز، مگر تم ہمسفر بننے کے خواب دیکھے بیٹھے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وردان تم تب فیڈر پیتی تھی نا مگر اب تم نے فیڈر پینا چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھ سے اس بات کی توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ نہ تب تمہیں چھوڑنے کا سوچا تھا اور اب تو تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہیں ہونا پڑے گا میرا ہر حال میں۔ اس کی بات بیچ میں اچک کر وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ علیزہ سے بہت اچھی لڑکی ہے وردان، اور سب سے بڑی بات وہ بہت چاہتی ہے تمہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم چاہیے ہو صرف تم، اس لیے اچھی اور بری کی تو بات ہی نہ کرو۔ اس کے ضد کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سدید کی منگ بن چکی ہوں میں، نہیں جا سکتی میں ماں کے فیصلے کے خلاف۔ وردان کیوں میرے لیے میری جان کا عذاب بن رہے ہو؟ 1 مہینے سے اس لیے تم سے دور رہی تھی کہ تم میری جان چھوڑ دو گے، مگر تم وردان ہم دونوں زمین آسمان جیسے ہیں، ہمارے ملن کا کوئی جواز نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری ذات کسی بھی ذی روح کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ پلیز میری بات کو سمجھو اور خود کو سمجھاؤ تاکہ تمہارا دل آمادہ ہو مجھ سے ترک تعلق پر۔ تم سے میری نزدیکیاں مجھے میرے عزیز رشتوں سے دور کر دیں گی جو میں نہیں چاہتی۔ دل پر پتھر رکھے ویسے خود سے ترک تعلق کا بول تو گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں اس کی بات پر بغاوت کرتی زور و شور سے برسنے لگی تھیں۔ ماہی ریشم ماں سے مل کر بات کرتے ہیں، دیکھنا وہ مان جائے گی۔ وہ اس کی ہر بات کو نظر انداز کے اپنی ضد پر اڑا تھا۔ ماہ پیکر نفی میں سر ہلاتے اذیت سے 2 4 ہوتی دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ سمجھ گیا، سب در حقیقت تم خود چاہتی ہو، سدید کو تم ہی میرا ساتھ دینے سے کترا رہی ہو، ہے نا؟ وہ پل میں بدگمان ہوا تھا، تلخی سے مسکراتا بولا۔ اس کے الزام پر ماہ پیکر نے سر اٹھائے تڑپ کر اسے دیکھا تھا، مگر وہ اس پر افسوس بھری نگاہیں ڈالتا وہاں سے اپنے قدم واپس لے گیا تھا۔ سوائے رونے کے اس کے پاس بس میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو جانتی تھی۔ وہ اس کے رشتے کو لے کر جنون کی حد تک ضد لگائے بیٹھی تھی۔ اگر وہ اپنے لیے کوئی سٹینڈ لیتی تو لازماً اس کی ماں کی ضد مزید پکی ہونی تھی۔ تب ہی وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھی،
لیکن وردان بجائے اسے سمجھنے کے اس کے لیے مزید مشکل کھڑی کر رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ وردان کا اٹھتا ہر قدم اسے ماہ پیکر سے بہت دور لے جا رہا تھا، جس کا احساس ماہ پیکر کو آنے والے وقت دلانے والا تھا۔ کیا نیا ڈرامہ چلایا ہوا ہے تم نے؟ کس خوشی میں تائی ماں کو پریشان کر رہی ہو تم؟ اس کے سر پر پہنچتے وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ سمانہ نے کتابوں سے سر اٹھائے سے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ ماتھے پر بکھرے بال لیے اپنی تمام تر وجاہت و حسن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ماں بس بلا وجہ کی ضد لگا رہی ہیں، وہ نظریں چراتے بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ شہرام کچھ لمحے اس کا جھکا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ اب کچھ دیر پہلے تم نے پوری حویلی سر پر اٹھائی ہوئی تھی، اور اب جب کھانا تیار ہو چکا ہے تو تم کہہ رہی ہو کہ بھوک نہیں ہے تمہیں؟ جانچتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تھا۔ وقت پر جس شے کی چاہ ہو وہ نہ ملے تو طلب مٹ جاتی ہے۔ وہ نظریں یوں ہی نیچے کیے ڈھکے چھپے لفظے میں اسے بہت کچھ جتا گئی تھی۔ شہرام اس کی بات کا مطلب خوب سمجھتا تھا۔ مطلب اب تم بنا کچھ کھائے پیے زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، کیونکہ تمہارے مطابق وقت پر مانگی ہوئی شے دیر سے ملنے پر اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اور کھانا بھی تمہیں وقت پر نہیں ملا تو اب تم طلب ختم ہو جانے کے بعد اگر کھانا کھاؤ گی تو وہ بد ذائقہ ہی لگے گا۔ اس لیے میرا کہنا مانو تو بھوکی ہی رہو تم، مجھے لاجواب کرتے وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ ماں نے تمہیں میری شکایت لگائی ہے نا؟ وہ جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کردے خفگی سے بولی تھی۔ وہ کیوں لگائیں گی مجھ سے تمہاری شکایت؟ شہرام اس کی بات پر حیرت زدہ ہوا تھا۔ پھر یہ لیکچر کیوں دے رہے ہو؟ سمانہ نے منہ پھلا کر کہا۔ تم نے جو رات میں مجھ سے پوری کلاس دی تھی، اس کے بدلے میں تمہیں لیکچر بھی نہیں دے سکتا، شہرام نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سمانہ خفگی سے رخ پھیر گئی تھی۔ سمانہ وہ ماں ہے تمہاری، 2 گھنٹے آگ پر خود کو جلا کر تمہارے لیے ناشتہ بنایا تھا انہوں نے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے رویے نے کس قدر ہرٹ کیا ہے انہیں؟ میں جب کچن میں پانی پینے گیا تو انہیں روتے دیکھا۔ اور ہاں، یہ بدگمانی مت رکھو دل میں کہ میں ریشم ماں کے کہنے پر یہاں آیا ہوں یا انہوں نے مجھ سے تمہاری شکایت لگائی۔ ریشم ماں نے مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں لگائی، میں نے زبردستی ان سے پوچھا تو مجبوراً انہیں بتانا پڑا۔ سمانہ اس کی بات پر شرمندہ ہوتے رونے لگی تھی۔ اب نیا ڈرامہ شروع کر لو، رونا بند کرو اور جا کر ریشم ماں سے سوری کرو جلدی، وہ اس کو رونے سے جھڑکتا تڑپتے لہجے میں بولا تھا۔ سمانہ سوں سوں کرتی اس کے پہلو سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے پاس بٹھاتے اپنے لب اس کے سر پر رکھ گیا تھا۔ بچپنا چھوڑ دو، اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہیں رونا یا ضد کرتا دیکھ اب تمہیں تمہاری من پسند چیزوں کوئی نہیں لا کر دے گا، سمجھی؟ وہ اسے صاف لفظوں میں سب جتا گیا تھا۔ سمانہ کی آنکھوں جو پہلے ہی نم تھی مزید شدت سے برسنے لگی۔ وہ اسے خود سے دور کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔